حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر میں نفلی عبادات کرنا، اس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ رات میں بیدار رہ کر نوافل پڑھنے میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان نوافل میں ایک نفل صلاۃ التسبیح بھی ہے۔ ہم اس کا طریقہ اور اس کی پوری کیفیت آپ کے سامنے بیان کریں گے آسان انداز میں کہ آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے ذمے میں فرائض باقی ہیں اور اس کی قضا باقی ہے تو آپ ان نفلی عبادات کی جگہ ان قضا نماز کو پڑھیں۔ یہ آپ کے لیے ڈبل فائدہ ہے، کیونکہ قضا نماز جو ہے اسے تو ادا کرنا ہی ہے، اور آپ اس شب میں اگر قضا نماز پڑھتے ہیں تو شب میں نماز پڑھنے کا فائدہ بھی ہوگا اور آپ کے ذمے جو قضا نماز ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ تو اس کا ضرور خیال رکھیے۔ اب ہم آپ کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتاتے ہیں۔ 4 رکعت صلاۃ التسبیح ہے۔ آپ کو صلاۃ التسبیح کی نیت سے نیت باندھنی ہے، اور ایک تسبیح پہلے اسے آپ یاد کر لیجئے، وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی تسبیح پڑھنی ہے، اور کہاں کہاں اور کتنی کتنی بار پڑھنی ہے ہم یہاں سے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے نیت باندھ لی اور ہاتھوں کو کان تک لے گئے، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یوں باندھ لیا نیچے ناف کے نیچے۔ اب آپ کو ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد وہی تسبیح 15 بار پڑھنی ہے ثنا پڑھنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی سورت ملا دینی ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورت ملا دینے کے بعد آپ کو وہی تسبیح 10 بار پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع میں گئے۔ رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جب آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں یعنی قوما، تو وہاں پر بھی آپ کو وہی تسبیح 10 بار پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ سجدے کی تسبیح جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر آپ پہلے سجدے سے اٹھیں گے اور بیٹھیں گے، جس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس حالت میں بھی آپ کو وہ تسبیح 10 بار پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس تسبیح کو 10 بار پڑھنی ہے۔ تو اس طرح سے ایک رکعت میں تسبیح کل 75 بار ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کو ایک رکعت مکمل ہو گئی، اب آپ دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ کو قرأت شروع کرنے سے پہلے 15 بار وہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر قرأت پوری کرنے کے بعد 10 بار، یعنی اس کے بعد جس طرح پہلی رکعت میں آپ نے جن جن جگہوں پر جتنی مرتبہ تسبیحات پڑھی ہیں اتنی ہی مرتبہ آپ نے دوسری میں بھی پڑھنی ہے، تیسری میں بھی پڑھنی ہے اور چوتھی میں بھی پڑھنی ہے۔ اس طرح سے کل 300 تسبیحات ہو جاتی ہیں۔ اس نماز کو صلاۃ التسبیح کا نام اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ اس میں تسبیحات بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، شب قدر کے موقع پر آپ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں، اور میں نے جیسے کہا کہ اگر آپ کے ذمے قضا نماز ہے تو پہلے اس کا خیال کریں، اس کو ادا کریں، وہ آپ کے ذمے واجب ہے، اور یہ نوافل آپ پر واجب نہیں ہے۔ تو جو چیز آپ کے ذمے دین ہے، قرض ہے، آپ اسے ادا کیجئے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔